أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوهدعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ مہینوں کی گنتی میں تقدیم و تاخیر کرنا یہ کفر میں مزید اضافے کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ وہ ایک سال اسے حرمت والا مہینہ قرار دیتے ہیں اور ایک سال اسے حلال جانتے ہیں تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینوں کی گنتی کی موافقت کر لیں اور ان چیزوں کو جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے انہیں حلال قرار دے لیں۔ ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا گیا ہے جو انہوں نے برے اعمال کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کافر لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ سامعین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے تمام گوشوں میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ شرک، بدعت اور خرافات، ضلالت و گمراہی اور جہالت کی بد اعتقادیاں، ان کے اندھیروں سے ہمیں نکال کر اسلام کے روشن اور منور چہرے کی طرف ہمیں لے کر آتا ہے۔ اور پچھلے جمعہ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ بہت سارے انسانوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ منحوس نہیں، بلکہ انسان کا اپنا اصل برا عمل جو ہے وہ اس کے لیے نحوست کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کچھ لوگوں کا یہ توہم ہے کہ کچھ لوگ منحوس ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی بد عقیدہ موجود ہے کہ وقتوں میں سے بھی کوئی وقت ایسے ہیں جن میں نحوست پائی جاتی ہے۔ مہینوں میں سے کوئی نہ کوئی مہینہ ایسا ہے، دنوں میں سے کوئی دن ایسا ہے، 24 گھنٹے کی گھڑیوں میں سے کوئی گھڑی ایسی ہے نعوذ باللہ من ذالک جو منحوس ہوتی ہے۔ بالخصوص سفر کے مہینے کے بارے میں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ سفر ہی کا مہینہ ہے، اسلامی دوسرا مہینہ، محرم کا مہینہ اور سفر کا مہینہ۔ سفر کے مہینے کو زمانہ جاہلیت میں منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اتفاق ایسا ہے کہ آج کے ترقی یافتہ زمانے میں، جس زمانے کو ہم پڑھا لکھا زمانہ گردانتے ہیں، تعلیم بہت زیادہ عام ہے، کالجز اور یونیورسٹیاں اور مدارس بہت زیادہ عام ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت اس توہم کے اندر مبتلا ہے کہ واقعی سفر کا مہینہ نعوذ باللہ من ذالک منحوس ہوتا ہے، اور اس کی واضح اور زندہ مثال اس مہینے میں شادیوں کا مسلم معاشرے میں نہ ہونا ہے۔ تقریباً آپ کو نظر آئے گا کہ اس مہینے کے اندر لوگ جو ہے وہ شادیاں نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوں گنتی کے چند ایک، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اکثریت مسلمانوں کی اس مہینے میں شادی نہیں کرتی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان مہینوں میں اپنے خاندان میں ہونے والی شادیوں پر نظر ڈالیں اور اگلے مہینے ربیع الاول کے مہینے میں ہونے والی شادیوں کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ کو نمایاں طور پر فرق نظر آئے گا۔
جتنی شادیاں اگلے مہینے میں ہیں میں سمجھتا ہوں اس کا 10واں حصہ بھی اس مہینے کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کو نعوذ باللہ من ذالک منحوس سمجھتے تھے، اور آج کا مسلمان بھی اسی طریقے سے اس مہینے کو منحوس سمجھتا ہے۔ نحوست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو نفع و نقصان کا جو ہے وہ مالک سمجھ لیا جائے۔ یہ مہینہ ہمارے نقصان کا مالک ہے، باقی مہینے ہمارے نفع کے مالک ہیں۔ اس میں خسارے کا اندیشہ ہے، اور ان مہینوں میں خسارے کا نہیں بلکہ پرافٹ کا اندیشہ ہے۔ یہ نحوست کہلاتی ہے، اور آج کا مسلمان بھی یہ نحوست جو ہے وہ اس کی بد اعتقادی اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ بلکہ اگر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اخبارات کا مطالعہ کیا جائے، تو اس میں یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگوں کا یہ نظریہ موجود ہے کہ سال بھر میں کوئی تقریباً 10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک سال میں دنیا پہ کوئی 10 لاکھ کے قریب جو ہے مصیبتیں، آزمائشیں، بلائیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں۔ ان میں سے 90 لاکھ، یہ 9 لاکھ، ان میں سے صرف اور صرف 9 لاکھ جو ہیں وہ صرف سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ 10 لاکھ پورے سال میں آتی ہیں، اور 9 لاکھ صرف اسی مہینے میں آتی ہیں، باقی 1 لاکھ جو ہے وہ 11 مہینوں میں نازل ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ بھی مسلمانوں کا جو ہے وہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں بہت سارے لوگ نئے شادی شدہ جوڑے کو آپس میں ملاقات نہیں کرنے دیتے، کہیں اس نحوست کا اثر جو ہے ان کے اوپر نہ پڑ جائے۔ اس مہینے میں کچھ بد اعتقاد لوگ چنے پکا کر جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں تاکہ اس کی نحوست سے جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک بچا جا سکے۔ حضرات، اسلام بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پاکیزہ دین ہے، بہت ہی صاف اور شفاف دین ہے، اور اتنا کامل اور اکمل دین ہے کہ ہماری زندگی کا اس نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے جس میں ہمیں اس نے مکمل رہنمائی نہ دی۔ حتیٰ کہ اس بد اعتقادی کے بارے میں بھی اسلام نے ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ کے اندر جو ہے وہ وضاحت فرمائی۔ لوگوں، یہ اسلام میں بد اعتقادی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ لوگوں، کوئی متعدی بیماری نہیں ہے، چھوت کی بیماری نہیں ہے، اور ولا طیارۃ، کوئی بدشگونی نہیں ہے، ولا حامہ، اور الو کا کسی گھر کے اوپر بیٹھ جانا یہ کوئی منحوس نہیں ہے، ولا سفر، اور سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس نہیں ہے۔ 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ کوئی متعدی بیماری نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو عام طور پہ کہتے ہیں فلاں بیماری متعدی ہے، فلاں بیماری متعدی ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بیماریوں میں خاصیت رکھی ہے کہ یہ بیماریاں عموماً بد پرہیزی کی وجہ سے ایک سے جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری میں یہ تاثیر رکھی ہے، تو یہ اعتقاد جو ہے وہ غلط نہیں ہے، یہ نظریہ رکھنا صحیح ہے۔ ایک یہ نظریہ ہے کہ اسی بیماری کے اندر ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ یہ بذات خود متعدی ہے اور یہ لگ جاتی ہے، یہ شرک ہے، یہ بالکل جائز نہیں۔ بذات خود بیماری میں کوئی تاثیر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر حکم ہو تو اس کا اثر ہوتا ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہی پہ جو ہے وہ مسلمان اور کافر کے نظریے میں جو ہے وہ فرق ہو جاتا ہے۔ ہم دوائی کھاتے ہیں، بہت سارے حکیموں اور ڈاکٹروں کی دکان پہ لکھا ہوتا ہے شفا خانہ، خاص طور پہ حکیم حضرات اپنی دکان پہ لکھ دیتے ہیں شفا خانہ۔ مجھے بڑی نفرت اور چڑ ہے ایسے لوگوں سے۔ یہاں پہ شفا نہیں بکتی ہے، شفا نہیں ملتی ہے، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ دوا خانہ ہے، صرف دوا ملتی ہے۔
جس کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہے کہ اس دوا کے ذریعے سے اللہ چاہے تو انشاءاللہ انسان کو جو ہے وہ شفا مل جائے. دکانوں پہ شفائیں نہیں بکتی، شفا خانہ نہیں ہے، دوا خانہ ہے. تو یہی نظریہ ہر چیز میں رکھنا چاہیے. وہی ایک درد کی ٹیبلٹ انسان جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اور انسان کا درد جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور انسان کو افاقہ ہو جاتا ہے. اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ وہی دوائی، وہی خوراک انسان استعمال کرتا ہے اور جسم کو لڑتی ہے اور انسان ہلاک ہو جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر تاثیر رکھی. یہ تاثیر مختلف قسم کی، ایک وقت میں کھائی تو انسان کو فائدہ ہو گیا، دوسرے وقت میں کھائی تو وہی دوا انسان کے لیے زہر بن گئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاثیر. تو بذات خود دوائی کچھ اثر نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں حکم ہوتا ہے تو وہ اثر کرتی ہے، اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو وہ اثر نہیں کرتی. اسی طریقے سے بیماریوں میں اگر یہ نظریہ رکھا جائے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ منتقل ہو جاتی ہیں، تو کوئی حرج نہیں. ایسی بیماریوں سے احتیاط کرنی چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. شریعت پرہیز سے نہ کرنے کا حکم نہیں دیتی ہے، حکم دیتی ہے. آپ نے فرمایا ہے فر من المجذوم فرارک من الاسد، لوگوں کوڑ کی بیماری سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. کیا مطلب؟ کہ اس کے قریب نہ جاؤ. اگر تمہیں بیماری لگ گئی تو تم نے یہ کہنا ہے یہیں سے لگی، حالانکہ وہاں سے نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو لگتی ہے، نہیں حکم ہوتا نہیں لگتی. اس لیے تم وہاں سے دور بھاگو، احتیاط کرو، پرہیز کرو، تاکہ تمہارا عقیدہ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے. جب کسی قوم پہ طاعون کی وبا نازل ہو جائے تو آپ نے فرمایا جو لوگ وہاں پہ ہیں وہاں سے باہر کوئی نہ نکلے اور باہر والے لوگ جو ہے وہاں پہ جائیں نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب کہ اگر کوئی آدمی وہاں سے نکل کر باہر چلا گیا تو دوسرے لوگ سمجھیں گے کہ اس آدمی کی وجہ سے بیماری یہاں پہ منتقل ہو. اگر کوئی وہاں پہ چلا گیا اور جا کر بیماری لگ گئی تو وہ یہی سمجھے گا کہ مجھے یہاں سے بیماری لگی، حالانکہ بیماری وہاں سے نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی. کتنے ہی لوگ ہیں وہ اس علاقے میں موجود ہونے کے باوجود بیماری سے محفوظ ہیں، بیماری نہیں لگتی. طاعون زدہ علاقے، جن علاقوں میں طاعون پھیل جاتا ہے، کیا وہاں کے 100% بندے ہلاک ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، شفا مل جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے جن کو بیماری لگتی نہیں ہے. اور یہ معاملہ آپ نے کورونا کے دنوں میں بھی دیکھا کہ جن علاقوں میں کورونا کی وبا پائی گئی کیا وہاں کے 100% سارے لوگ ہلاک ہو گئے؟ 100% سارے لوگ بیمار ہو گئے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوا. بہت سارے لوگ تندرست رہے اور بہت سارے لوگ بیمار ہو کے پھر شفا مل گئی، کچھ لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ بیماریاں اللہ کے حکم سے متعدی بن جاتی ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو وہ متعدی نہیں ہے. اس لیے یہاں پہ کہا لا عدویٰ، لوگوں کوئی بیماری متعدی نہیں. اللہ کا حکم ہو تو لگ جاتی ہے، نہ حکم ہو تو نہیں لگتی. عام بیماری یا خاص بیماری جب پہلے آدمی کو لگتی ہے تو اس کو کہاں سے لگتی ہے؟ صحابہ کرام نے یہ شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ فلاں اونٹوں کو جو ہے وہ فلاں جگہ سے خارش کی بیماری لگ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فلاں سے لگی ہے تو جو پہلا اونٹ تھا جس سے لگی ہے اس کو کس نے لگائی؟ فمن عاد الاول، پہلے اونٹ کو بیماری جو ہے وہ کس نے لگائی ہے، اس کو کہاں سے لگ گئی ہے؟ تو جہاں سے اس کو لگی ہے وہیں سے ان کو بھی لگ گئی. بہرحال انسان کو بیماری کے ایام میں، پریشانی کے ایام میں، اس طرح کی بیماریوں کے دنوں میں احتیاط کرنا، پرہیز کرنا یہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن یہ نظریہ رکھنا کہ یہی بیماری اس کے اندر تاثیر ہے، یہاں سے لگ جاتی ہے، یہ نظریہ جو ہے وہ درست نہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا لا عدویٰ، کوئی متعدی بیماری نہیں. ولا حامتا، الو کا کسی گھر کے کنارے پر چھت پر بیٹھ جانا یہ کوئی منحوس نہیں. لوگ سمجھتے منحوس ہے. جس گھر پہ الو بیٹھ جاتا تھا وہ سمجھتے آج تباہی آ جائے گی، آج بربادی آ جائے گی. آپ نے فرمایا ایسا کچھ نہیں. ولا حامتا ولا طیرتا، بدشگونی کوئی شے نہیں. کسی کو منحوس سمجھنا، کسی وقت کو، کسی زمانے کو، کسی چیز کو، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں. ولا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی بالکل منحوس نہیں، اس میں بھی کوئی نحوست نہیں پائی جاتی.
اس لیے کہ سال کے 12 مہینے اللہ نے پیدا کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو جو ہے وہ پیدا فرمایا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب کوئی آدمی کسی زمانے کو، کسی وقت کو، کسی مہینے یا ہفتے کو، کسی دن کو منحوس قرار دیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیتا ہے. حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، یؤذینی ابن آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے. یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں. اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں پلٹتا ہوں. دن کے بعد اچانک رات میں لے کر آتا ہوں، اور رات کے بعد اچانک دن میں لے کر آتا ہوں. یہ سارا میرے حکم سے اور میرے اختیار سے ہوتا ہے. جب یہ کہتا ہے کہ رات بری ہے یا دن برا ہے، اس نے دن کو برا نہیں کہا بلکہ مجھے برا کہا، مجھے گالی دی. جب وہ سفر کو منحوس کہتا ہے تو گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک سفر کے پیدا کرنے والے کو اس نے منحوس قرار دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعنی اتنا برا نظریہ ہے، اتنا برا عقیدہ ہے کہ یہ کفر اور شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا اگر شرک نہیں اور کفر نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ کہا لوگوں زمانے میں کوئی زمانہ منحوس نہیں. دن کے 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس میں خیر اور شر سب کے لیے یکساں قسم کی ہے. جو اچھے کام کرتا ہے وہی وقت اس کے لیے برکت کا ہے، اور جو اس میں برے کام کرتا ہے وہی وقت اس کے لیے شر کا باعث بن جاتا ہے. رات کے وقت میں کتنے ہی نیک لوگ ہیں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، روتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں. اور کتنے ہی بد قسمت اور بد نصیب لوگ ہیں رات کو اٹھ کر ڈاکہ مارتے ہیں اسی وقت میں. وہ وقت ان کے لیے منحوس ہے اور وہ وقت ان کے لیے جو ہے وہ خیر کا باعث ہے. وقت منحوس اور خیر نہیں ہے بلکہ ان کا عمل ان کے لیے خیر کا باعث ہے اور ان کا عمل ان کے لیے نحوست کا باعث. وقت سب کے پاس ایک جیسا. تو اس لیے کہا لوگوں لا سفر کے مہینے کی نحوست کا معاملہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. نمبر ایک تو شریعت نے اس سے منع کیا. نمبر 2 شریعت نے یہ کہا کہ وقت کو برا کہنا یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے. نمبر 3 شریعت ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ لوگوں یہ بدقسمتی، یہ نحوست پکڑنا، بدشگونی پکڑنا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک. لوگوں نحوست پکڑنا یہ شرک ہے، بدشگونی پکڑنا یہ شرک ہے. من ردته الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس آدمی کو بدشگونی نے اس کے کسی ضروری کام سے روک دیا اس نے شرک کیا. شرک 2 قسم کا ہے، شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے، شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے. چھوٹا شرک کبیرہ گناہ ہے اور بڑا شرک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. چھوٹا شرک یہ ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے نحوست پیدا کی ہے، یہ شرک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی وقت میں نحوست پیدا نہیں کی. اور شرک اکبر کیا ہے؟ یہ وقت ہی منحوس ہے، اللہ نے پیدا نہیں کیا بلکہ وقت کے اندر نحوست پائی جاتی، اسی کے اندر تاثیر پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو تاثیر سے خالی کر دیا اور تاثیر کو وقت کے اندر داخل کر دیا، یہ شرک اکبر ہے، انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. لہٰذا بھائیو یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے کہ فلاں آ گیا ہے تو اس کے آنے سے نحوست پھیل گئی، گھر خراب ہو گیا. فلاں وقت آیا تو اس وقت کے آنے سے نحوست پھیل گئی اور معاملہ خراب ہو گیا. یہ معمولی معاملہ نہیں ہے بلکہ انسان کو کبھی کبھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا. نمبر 4 تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں وقت کی وجہ سے نہیں آتی. پچھلے جمعہ میں نے اسپیشل ذکر کیا تھا انسان کی بدعمالی کی وجہ سے آتی. انسان جب برے عمل کرتا ہے تو برے اعمال کی وجہ سے پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں. اس وقت جو ہے انسان پر آزمائشیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں، مزہ چکھاتے ہیں. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، آپ کو جو بھی تکلیف پہنچی ہے کسی وجہ سے نہیں، آپ کی اپنی جان کی وجہ سے پہنچی. وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، لوگوں تم سب کو جو بھی تکلیف پہنچی ہے، مصیبت پہنچی ہے، تمہارے اپنی کمائی کی وجہ سے پہنچی، تمہارے اپنے بدعمالیہ کی وجہ سے پہنچی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
لوگوں برو بہر میں فتنہ و فساد برپا ہو گیا، تباہی اور بربادی نازل ہو چکی ہے۔ کس وجہ سے؟ لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لوگوں کی بد کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے معاشرے کے اندر برو بہر میں فتنہ و فساد برپا ہو چکا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح کیا کہ تکلیفیں، مصیبتیں، امتحانات انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں، وقت کی وجہ سے نہیں آتے، لوگوں کی وجہ سے نہیں آتے۔ نمبر 5، مصیبتیں اور تکلیفیں ایک اللہ کا حکم بھی ہے، تقدیر بھی ہے۔ تقدیر سے یہ آزمائشیں اور یہ مصیبتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر انسان اس کو تسلیم کر لے اور اس کی تقدیر کے اوپر اور اس کے فیصلے کے اوپر راضی ہو جائے، کسی اور چیز کی طرف اس کی نسبت نہ کرے۔ سورہ حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ لوگوں، زمین میں یا تمہاری اپنی جانوں میں کسی قسم کی مصیبت یا پریشانی جو آئی ہے، یہ ہم نے آپ کے پیدا کرنے سے پہلے نہیں، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ اس پریشانی کے اوپر پریشان نہ ہو، مصیبت کے اندر جو ہے وہ پریشان نہ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تھوڑا بہت دکھ اور غم کا اظہار کرے اور معاملے کو رفع دفع کر، خام خواہ دماغ اس میں کھپا کھپا کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کرے۔ یہ نہ کہیں شاید وہ فلاں حضرت آ جاتے تو میرا معاملہ بچ جاتا، بس 1 منٹ کی دیر ہو گئی، 1 منٹ اگر میں پہلے وہاں پہنچ جاتا تو ایسے نہیں ایسے ہو جاتا۔ گاڑی جو ہے وہ ہسپتال میں داخل نہیں ہو سکی، گیٹ کیپر نے مجھے دیر کر دی، اگر میں ہسپتال میں داخل ہو جاتا تو ڈاکٹر نے میرے مریض کی جان بچا لینی تھی۔ نہیں، یہ کچھ نہیں ہونا۔ ہم نے آسمان اور زمین کی 50,000 سال پیدائش سے پہلے لکھ دیا تھا یہ بندہ فلاں جگہ پہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، ہم نے لکھ دیا۔ نہیں، گیٹ کیپر نے روک لیا، بس اس نے مار دیا۔ ڈاکٹر نے صحیح وقت پر چیک نہیں کیا اس لیے اس نے مار دیا، ایسا نہیں، یہ اسی طریقے سے لکھی تھی۔ ٹھیک ہے، انسان کی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ بھی سبب بنتی ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا تھا، پہلے سے لکھا ہوا تھا، ہونا ہی ہونا ہے۔ جب ہونا ہی ہونا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا تھا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے عبداللہ ابن عباس چھوٹے سے بچے تھے، اپنے پیچھے سواری پہ سوار کروایا ہوا ہے اور اسے عقیدہ سکھا رہے، اپنے بچوں کو عقیدہ سکھاؤ، اپنے چھوٹے بچوں کا عقیدہ اور ذہن سازی کرو اور ان کا ذہن صحیح بناؤ کہ معاملہ ایسے ہے، اللہ کا حکم ایسے ہوتا ہے۔ آپ چھوٹے سے بچے کو کہہ رہے ہیں میرے بیٹے وَاعْلَمْ، جان لو أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، اگر پوری کی پوری کائنات جمع ہو جائے عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ کہ تجھے ذرہ برابر کوئی فائدہ پہنچا دے، لم ينفعو، یہ ساری کائنات مل کر تجھے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، ہاں اتنا فائدہ ضرور پہنچائے گی جو اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھ دی۔ اور اس کے برعکس پھر فرمایا اگر ساری کائنات جمع ہو جائے اور جمع ہو کر تجھے ذرہ برابر تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی، بس اتنی مقدار میں تکلیف پہنچا سکتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دی۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، لوح محفوظ میں یہ باتیں جو ہے وہ لکھ دی گئی، ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، یہ بدنحوسی سے یا بدشگونی سے اور نحوست سے شریعت نے ہمیں منع کیا اور کہا اس کی کوئی حیثیت۔ نمبر 2، بدشگونی پکڑنا وقت میں، یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ نمبر 3، وقت کو برا کہنا، یہ شرک ہے۔ نمبر 4، مصیبتیں اور پریشانیاں انسان کے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ نمبر 5، اور یہ مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا بھی حصہ ہیں
جو اس نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے بہت پہلے ہمارے مقدر میں لکھ دی تھی. اس لیے ان پہ صبر کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, یہ دعا پڑھا کرو, اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ, دنیا میں کوئی بھلائی نہیں ہے مگر وہی بھلائی ہے جو تو کسی کے لیے بھلائی بنا دے. تو اگر کسی بات کو کسی کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنا دے تو وہ بن جائے گی, وگرنہ کسی جگہ پہ کوئی بھلائی نہیں. ولا طیر الا طیرک, کہیں پہ کوئی نحوست نہیں ہے, بدشگونی نہیں ہے, کہیں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے مگر جس کے مقدر میں تو پریشانی لکھ. ولا الہ غیرک, یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو, نحوست اور بدشگونی کے معاملات جو ہے وہ ذہن سے نکل جائے. اور نحوست سے بچنے کا فائدہ کیا ہے؟ کسی بھی چیز میں نحوست کو تسلیم نہ کیا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ لمبی حدیث ہے, ٹائم میرا تھوڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا, لوگوں میری امت میں سے 70,000 بندہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. 70,000 بندہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. بعض روایات میں ہے کہ 1,000 کے ساتھ 70,000 مزید جو ہے وہ جنت میں جائے. دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں لیکن اس کی رحمت بہت بڑی ہے, اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انہی 70,000 میں شامل فرما دے. صحابہ کرام بحث کرنے لگے, وہ کون ہے 70,000 جنہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کچھ لوگ کہنے لگے ہم ہی لوگ ہیں, ہم نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں, مال جان گھر بار سب کچھ لٹایا ہے, ہم ہی کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں. دوسرے کہنے لگے نہیں, وہ لوگ جو پیدائشی طور پر مسلمان پیدا ہوئے ان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز بخشیں گے. تیسرے کہنے لگے نہیں, جو سابقین الی الاسلام میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے وہ لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے پوچھا کیا بحث کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں, ان کے 4 وصف ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اختصار کے ساتھ آپ نے فرمایا ہم الذین لا یکتوون, وہ اپنے جسم کو داغ نہیں دلواتے. لوہا گرم کر کے جسم پہ کسی جگہ پہ لگانا اور بیماری کا علاج کرنا, اس کو داغ دینا کہتے ہیں. کسی بھی جگہ پہ بیماری کوئی بھی ہے, جسم کے کسی حصے پہ لوہا گرم کر کے پاؤں کے نیچے یا کمر میں کسی جگہ پہ لگایا جاتا ہے اور انسان کی بیماری رفع ہو جاتی ہے. پرانے زمانے میں یہ علاج موجود تھا اور آپ نے اس کو علاج کہا ہے, بہترین علاج ہے, لیکن آپ نے فرمایا یہ کوئی اچھا علاج ہے, یہ اچھا علاج نہیں, اس سے بچنا چاہیے. وہ لوگ جو داغ نہیں دلواتے ان لوگوں کو 70,000 لوگوں میں شامل کیا جائے گا. نمبر 2, ولا یسترقون, کسی سے دم نہیں کرواتے. یا تو شرکیہ دم, یہ تو ناجائز ہے, یا یہ سمجھنا کہ اس بندے کے دم میں بڑا اثر ہے اس نیت سے دم کروانا. ویسے دم کرنا اور کروانا ناجائز نہیں ہے, لیکن اس نظریے سے دم کرنا, نہیں مولوی صاحب آپ کا دم اثر نہیں کرتا, وہ مولوی صاحب ہے نا ان کا دم بڑا اثر کرتا, تو پھر اللہ کے کلام میں تو اثر نہیں ہے نا, اثر تو بندے کے اندر ہے نا. یہ نظریہ غلط ہے. اس نظریے سے کوئی آدمی دم کرواتا ہے تو اس کو فرمایا یہ 70,000 میں شامل نہیں ہو سکتا. نمبر 3, ولا یتطیرون, بدشگونی نہیں پکڑتے, نحوست نہیں پکڑتے, کائنات کی کسی بھی چیز کو منحوس نہیں جانتے. ان لوگوں کو 70,000 لوگوں میں شامل کیا جائے. اور چوتھا اور آخری وصف, وعلی ربہم یتوکلون, ان کا اپنے رب کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ ہے, اعتماد ہے. اعتماد صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ کرتے. جن میں یہ 4 وصف پائے جاتے ہیں یہ لوگ جو ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی, ہمارے والدین کو, ہماری اولادوں کو, ہمیں سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے. ہمیں نحوست سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں دم کروانا جو شرکیہ قسم کا ہے یا غلط قسم کا جو بھی ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے یہ داغ وغیرہ یا جتنے بھی برے اعمال ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.